بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کریں گے کہ بلوچ والدین کو بی ایل اے سے اپنے بچوں کے قتل کا حساب لینا چاہیے۔ دیکھیں، بی ایل اے بلوچستان میں جو کارروائیاں کر رہی ہے آزادی کے نام پر، جیسے وہ بلوچ نوجوانوں کو گلیمرائز کر رہی ہے، اس میں کتنے ہی معصوم بلوچ بچے مارے جاتے ہیں جو اپنے والدین کا سہارا ہیں، یا وہ بچے جو بی ایل اے کے ساتھ شامل ہو کر خودکش بمبار بن کر کوئی اٹیک وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ بچے بھی اپنے والدین کا سہارا ہیں۔ اب بی ایل اے تو اپنی کارروائی کر رہی ہے، فوراً فنڈڈ ہے، ان کو پیسے مل رہے ہیں، لیکن یہ بچے کس کھاتے میں اپنی جان گنوا رہے ہیں؟ کیا بلوچ والدین کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ بی ایل اے سے اپنے بچوں کے خون کا حساب لیں اور بی ایل اے سے پوچھیں کہ ان کے بچوں کا جو خون ناحق ہے وہ کیوں بہایا جا رہا ہے آزادی کے نام پر؟ ایک بات تو طے ہے کہ بی ایل اے اپنی ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے بلوچستان کو آزاد نہیں کروا سکتی یا بلوچستان کو الگ نہیں کروا سکتی، لیکن دوسری سائڈ پر جو والدین کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی لگا کر جن بچوں کو پال پوس کر جوان کیا ہے، وہ بی ایل اے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ ان والدین کا کیا قصور ہے؟ ان کے مستقبل کا سہارا بی ایل اے کیوں چھین رہی ہے؟ اگر بی ایل اے یہی کام سیاسی طور پر کرے یا سیاسی طریقے سے اس اپنی کوشش کرے، کوئی نیگوسیشن کرے، کوئی سیاسی معاملات میں حصہ لے، تو اس سے شاید حالات کچھ بہتر ہو جائیں، لیکن دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے، اور خاص طور پر اس وقت جب انٹرنیشنلی بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جا چکا ہے، اس کو کوئی ملک یا کوئی ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہے پوری دنیا میں، کیونکہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ ہاں، یہ پاکستان کے دشمنوں سے، بلوچوں کے دشمنوں سے، پاکستان کے دشمنوں کو بھی چھوڑ دیں، بلوچوں کے دشمنوں سے یہ پیسے لے کر بلوچوں کو مروا رہے ہیں۔ جو پاکستان کے دشمن ہے یا بلوچوں کے دشمن ہے، وہ دراصل بی ایل اے کو فنڈ کر رہے ہیں اور وہ پیسے دے کر بلوچستان کے عوام کو مروا رہے ہیں۔ دیکھیں، بی ایل اے کی جب بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے، اس کے بعد 2-3 دن کوئی معاملات گڑبڑ رہتے ہیں، اس کے بعد پھر حالات نارمل ہو جاتے ہیں، کاروبار زندگی چلتا ہے۔ بی ایل اے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جناب یہ ہم نے یہ والا خطہ یا یہ والا شہر یا یہ والا ڈسٹرکٹ یا تحصیل ہم نے آزاد کروا لی ہے، اب وہاں پر ان کا سکہ چلے گا۔ ایسی بات تو کسی جگہ بلوچستان میں نظر نہیں آئی۔ آخر کار رٹ آف دی گورنمنٹ یا رٹ آف بلوچستان گورنمنٹ وہاں پر پریویل کرتی ہے، لیکن بلوچستان کے نام پر بی ایل اے جو کارروائیاں کرتی ہے، اس کے بعد تھوڑا بہت خوف و ہراس تو پھیلتا ہے، لیکن حالات روٹین پر آ جاتے ہیں اور زندگی اسی طریقے سے رواں دواں ہے۔ یہاں پر دیکھیں، بی ایل اے کے جو دہشت گرد ہیں وہ نوجوانوں کو بہت کہ ایسے نعروں کے ذریعے ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بلوچوں کے لیے کوئی انٹرسٹ ہوتا ہوگا، تو بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کے بارے میں بھی نہیں سوچتے کہ ان کے والدین کا کوئی پرسان حال ہے یا نہیں ہے۔ ہماری جو ریاست ہے وہ پہلے ہی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ نوجوان اپنے بزرگوں کا سہارا بنتے ہیں، بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے۔ ریاست تو ہمارا خیال نہیں رکھتی، لیکن یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ نوجوان قتل ہو جاتے ہیں اور ان کے والدین جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے پریشانی میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہاں پر ہم اپنے بلوچ بھائیوں کو اور بلوچستان کے عوام کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں
کہ آپ ضرور سیاسی جدوجہد کریں، سیاسی جدوجہد آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ دہشت گردانہ کارروائیاں کریں گے تو شاید آپ کو کچھ بھی نہ مل سکے۔ دوسری بات یہ کہ جس آزادی کی بات آپ سے کی جاتی ہے، اس آزادی کے لیے کوئی لائحہ عمل BLA نے، بلوچستان لبریشن آرمی نے آپ کو یا آپ کے والدین کو کچھ دیا ہے؟ کوئی لائحہ عمل، کوئی پلان دیا ہو کہ ہم آزاد ہو کر یہ کریں گے یا آزاد ہو کر وہ کریں گے؟ لیکن اس قسم کی بھی کوئی چیز BLA نے آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر BLA آزادی کے لیے کام کر رہی ہے تو اس کو وہ اپنا پلان بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ جناب بلوچستان کس طریقے سے آئندہ آگے بڑھے گا، بلوچستان کے جو پرابلمز ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ اگر بلوچستان کے سردار یا بلوچ سردار ان کے ہاتھ میں آپ نے کوئی چیز اپنا مستقبل دینا ہے تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں، اور پاکستان، ریاست پاکستان آپ کے مستقبل کو سیکیور کر سکتی ہے، جو بلوچستان کے سردار نہیں کر سکتے یا بلوچستان لبریشن آرمی نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، جیسے کہتے ہیں نا، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر آپ ریاست کے ساتھ جڑے رہیں گے، ریاست کے قوانین پر عمل کرتے رہیں گے، تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ بہتری مل جائے، آپ کو آپ کے حقوق مل جائیں۔ آپ کے سیاسی حقوق پر، آپ کے آئینی حقوق پر کسی کو بھی دو رائے نہیں ہے، کسی کی بھی دو رائے نہیں ہے۔ ہر سیاسی جماعت اس پر کام کرتی ہے، ہر بلوچ سردار اس پر باتیں کرتا ہے، BLA بھی اس پر باتیں کرتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ ندارد ہے۔ ریاست کے فرائض میں بھی شامل ہے، پورا پاکستان آپ کے ساتھ شامل ہے آپ کے حقوق کی جدوجہد کے لیے، لیکن جو دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں اس کے ذریعے شاید آپ بلوچستان کو آزاد نہ کروا سکیں گے، BLA کم از کم آزاد نہیں کروا سکتی، اور یہ دشمنوں کے ہتھے چڑھ کر، دشمنوں کا اعلیٰ کار بن کر بلوچ نوجوانوں کو مروا رہی ہے۔ بلوچستان جس کی آبادی پاکستان میں سب سے زیادہ کم ہے، جس صوبے کی آبادی سب سے زیادہ کم ہے، وہ بلوچوں کے نوجوانوں کو مروا رہی ہے۔ بلوچوں کے نوجوانوں کو مروانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلوچستان کا مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ نوجوان ہمیشہ ہر ریاست کا یا ہر جگہ کا، ہر گھر کا مستقبل ہوتے ہیں، لیکن BLA اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے بلوچ نوجوانوں کو مروا کر سکون کے ساتھ افغانستان میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور دشمنوں کے اعلیٰ کار کے طور پر کام کرتی ہے۔ مثلا پچھلے دنوں جتنا بھی گلیمرائز یہ ہو جائے، جو اٹیک ہوا ہے 31 جنوری والا، اس میں خواتین نے بھی اپنی ویڈیوز جاری کی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے جب وہ لوگ اپنی جان سے چلے گئے تو ان کا کوئی بھی بندہ پیچھے پوچھنے والا نہیں ہے کہ جناب کس طریقے سے ان کے والدین گزارا کریں گے۔ ان کے والدین کا گزارا BLA نے نہیں کروانا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بلوچستان کی گورنمنٹ کو بھی اس پر کام کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہم آج کا اپنا ویلاگ ختم کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویلاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔